مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو مولوی اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ تھے، ارے شعور تھا. جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے. ہارون الرشید بادشاہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں ہر وقت؟ فرمایا او میاں وہ حکیم ہیں، ہم پنساری ہیں. بخاری جن کی حدیثیں بخاری علیہ جن کی حدیثیں پڑھ کر دنیا میں عالم بن جاتے ہیں، فتوے ٹھوک دیتے ہیں، وہ خود امام شافعی کا محتاج. میں جا رہا تھا اس کے پاس، مرید کے پاس، تو بھاگا بھاگا ایک بندہ آیا، خطیب تھا، عالم تھا، اہل حدیث. کہتا ہے تیرا پیر یہی ہے؟ کہ میں اس سے بات کرتا ہوں اور کتابیں لے کر آؤں نا، شام کو آؤں گا. میں کہ اچھا اس نے سنا ہے کہ پیر جو ہے جو وہ ان پڑھ ہے، چشتی سے میں بحث نہیں کرتا، وہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے وہ تیرے اس سے بات کر. بار بار میں کتابیں لے آؤں گا، کتابیں. میں نے کہا تو کون سا مسلک رکھتا ہے؟ کہ اہل حدیث. میں کہ جو حدیث میں مسلک نہ ہو کہتا ہے بدعت ہے. میں نے کہا اہل سنت کا مسلک اہل حدیث میں ہے، تو اپنا دکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر. اہل سنت کا تو حدیث. اب ساری حدیثیں پھول بے ایمان، مجھے تو دکھا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بے حدیث. پہلے تو مسلک اپنا حدیث سے ثابت کرنا. اب مسلک تیرا حدیث میں نہیں ہے، تو اہل حدیث کیسے ہے؟ وہ یہاں پھنس گیا. میں کہ یہ تو پڑھتے ہوئے ادھر صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو پڑھتے ہو. ادھر صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ بھی تم نہیں سمجھتے. وہ خاص مدد ہے، بلا واسطہ مدد اللہ کا، یعنی بلا واسطہ مدد ہے. وہ سرا اللہ کے، باقی سب بل واسطہ کرے گا اللہ کی دی ہوئی تک. وہ بھی تو نہیں سمجھ. مجھے سمجھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا حدیث والا راہ منگو قرآن والا. اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راہ منگو مانگو. وہ راہ راست پر ہے، سیدھے راہ پر ہے. وہ پھنس گیا. میں نے کہا بھائی ایمان، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ راہ حدیث قرآن والا ہے. فرمایا اس لیے کہ ہر بندہ میرا حدیث قرآن نہیں سمجھ سکتا، میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا، اس لیے تم ان والا راہ مانگو. سبحان اللہ. بے شک یا رب العالمین، انعام والے لوگ کون ہیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. ارے یہ بے ایمان سنا ہے غیر اللہ کہتے ہیں. ارے نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں، ولیوں کو. آپ نے سوچا یہ کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا قرآن کے خلاف ہے. ارے کسی نبی کو اللہ نے نبی اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو نجیح اللہ، کسی کو حبیب اللہ، کسی کو خلیل اللہ. بے ایمانو مجھے دکھاؤ کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا. پھر صالحین فرمایا اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں. تم غیر اللہ اہل اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو بے ایمان. میں چلا گیا رات کے 10 بجے 12 بجے. وہ کہتا ابھی آنے والا ہے. میں کہ نا مراد وہ نہیں آتا. ایمان سے 12 بجے رات تک میں بیٹھا رہا، وہ نہیں آیا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے تو اس کی جڑیں کاٹ لی، وہ کیا کرے گا میرے پاس؟ اس نے تو کہا ان پڑھ ہے، میں تو اس کی جڑیں کاٹ دوں گا. پڑھے ہوئے سے بھی وہ زیادہ. میں مختصر الفاظ میں، ارے اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہے. ان بے ایمانوں نے اہل اللہ کو بھی غیر اللہ فرمایا کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل اللہ مردہ زندہ کرے، اہل اللہ کیا کرے؟ پھر بھی کہے گا اللہ نے کیا. بے شک. ارے ابراہیم اہل اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مارتا ہے اللہ دلاتا ہے. نمرود ہے غیر اللہ، وہ کہتا ہے آنا وہی ہوا امید، میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں. ان بے ایمانوں نے غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق ہی نہیں رکھا.
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بے ایمانو بعض میری آیات مانتے ہو، کتاب کا حصہ سب کو کیوں نہیں مانتے؟ بیٹھاؤ کہ دیوبند ساتھی ہیں یہ بے ایمان کہتے ہیں مدد شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو پاک مخلوق وعدہ میثاق روحوں کو جمع فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سارے رسول، فرمایا ہے رسول و نبیوں میرا محبوب ہے لا تؤمنون بہ، اس کے ساتھ ایمان بھی لانا، ولا تنصرن، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید ہے، لکھا ہوا ہے ہمیں ایک اللہ کافی ہے۔ بے ایمان یہ وہی بات ہے، یہ دیوبند سب میں افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کا حصہ مانتے ہو، بعض آیات مانتے ہو، بے ایمانو سب کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ لکھتے ہیں ہمیں ایک اللہ اور ایک رسول کافی، ایک اللہ کافی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رب العالمین ہمیں تو اور تیرا رسول کافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث قرآن ہے، عقیدہ اس سے بنتا ہے، صرف بتایا اس لیے کیا گیا کہ میرے انعام والے لوگ قرآن حدیث سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذاتی طور کافی ہے اور محبوب کو کافی بنا کر بھیجا۔ اس سے اور آیت واضح ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومن جو تیری اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہیں۔ قرآن مجید ہے، کرنٹ نہیں ہے، شعر نہیں پال رہا میں۔ محبوب تجھے اللہ کافی ہے اور مومن جو تیری اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے۔ بھائی مانو مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے، نبی مومن کو کافی؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی شان نہیں غیب ہر ایک کو بتائے، لیکن رسولوں کو جاتا ہے جو بتاتا ہے۔ اگر علم غیب یہی ہے کہ ہندوستان کی خبر رکھ دی امریکہ کی ادھر ادھر، یہ تو پھر انگریزوں کو بھی ہے، کافروں کے نجومیوں کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو رسولوں کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، معلوم ہوا جو رسول کا علم غیب ہے وہ اتنا بالا تر ہے، ہمارے عقل سے بھی بالا تر۔ بے شک، مجھے کہتا ہے جزوی، اب آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میں ایک آیت ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے فرمایا ہوں میں عالم الغیب ہوں، میں نے بتلایا بھی کسی کو نہیں۔ ایک حدیث دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک آیت دکھا دے ہم ان کے پیر چوم لیں گے، نفی میں دکھا دے ہم اس بات میں آیت دکھا رہے ہیں۔ مجھے کہتا ہے جزوی، اور میں نے کہا بے ایمان معلوم ہوا اللہ کی جز میں کوئی شریک، اگر علم غیب شرک ہے تو کہتا ہے جزوی ہے، تو معلوم ہوا اللہ کی جز میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ بے ایمان وہ تو نہ کوئی جز میں شریک ہو سکتا ہے نہ کل میں۔ بے شک، سبحان اللہ، یہی فرق رہے گا ذاتی اور عطائی کا۔ پھر اٹھ کر بھاگ گیا۔ اب مولوی علماء جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ تھے، کیونکہ فقیر کبھی قرآن حدیث کے باہر دلیل اپنی نہیں دے گا۔ اب اس کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ تھے شعور تھا، میں نے آیت اور پڑھی ہے، موضوع میرا اور تھا، لیکن ان کی بات سے میں نے موضوع بدل دیا، یہی فائدہ ہو گیا۔ چلو تمہارے پاس 200 عالم، ہارون الرشید نے اپنی بیوی، غور سے سننا، بیوی کو کہا کہ تو میری دن چھپے تک بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی ورنہ تجھے طلاق۔ اب اس وقت تیز رہو سواری گھوڑا تھی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ 12 گھنٹے لگتے تھے، دن کھڑا تھا 8 گھنٹے۔ 200 عالم اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جا سکتی نہیں، طلاق۔ 200 عالم، اور اس وقت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلی زندگی میں، آخری زندگی میں عورت پر دوسری بار نگاہ پڑ گئی، ساری عمرہ آپ کی نگاہ دوسری دفعہ نہیں پڑی، آپ روتے روتے رات دن روتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فرمایا ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا ہے، اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی۔
وہ قرون اولا کے قریب تھے. اس وقت کا ایک عالم آج کے کروڑوں ان کی جوتی سے نہیں مل سکتے. 200 عالم فتوا دیا کہ طلاق ہے، جا نہیں سکتے. پکوڑے تل رہا ہے. پکوڑے تلنے والا بھی ولی ہے اور لینے والا بھی ولی. 2 جگہ رکھے ہیں. اس نے کہا کیا کہ یار یہ پکوڑے 2 آنے چھٹاں کھائے ہیں اور یہ پکوڑے 1.5 آنے چھٹاں کھائے. کل والے 2 آنے اور آج والے. اس نے کہا عجیب بات ہے، پرانے 2 آنے اور تازے 1.5 آنے. اس نے کہا تو تازے لے لے، لینے کا سوال نہیں مجھے سمجھا. اس نے کہا وہ ایک قسم ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب بنائے بھی میں نے ہیں، جس طرح کل بنے آج مجھ سے نہیں بن سکتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ٹھنڈا پانی لیا. اب عورت امام شافعی کے پاس چلی گئی. دن 1 گھنٹہ کھڑا تھا. آپ نے فرمایا زبیدہ خانم میری مسجد میں بیٹھ جا، جلدی جا. مسجد میں دن چھپا. فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے. 200 عالم نے مار دیا، ایک ولی نے مریض کو بچا لیا. ہو گئی، اس نے خیراتاں کر لی. اب علماء کہنے لگے یہاں پھر رہی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ پاگل بن گئی ہے، ذہن پر صاحب. پھر یہاں رہی ہے، کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے. کہہ دو زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ تو آج یہ علماء کی بات کر رہا ہے، میں اس وقت کی کر رہا ہوں. اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ. ہارون رشید سارے عالم گئے. حضرت کیا ظلم کیا آپ نے یہ کہا تیرا نکاح بحال ہے. اس نے کہا ہاں. تو یہ کیا ظلم کیا؟ طلاق ہو گئی، آپ کہتے ہیں نکاح بحال ہے. اس نے کہا ہارون رشید و علماء، زبیدہ خانم ہارون رشید تیری بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی، مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے، اللہ کی بات. سبحان اللہ، بچا لیا ہے فقیر نے. 200 علماء نے مار دیا، تو آج کے کریڑیوں کی بات کرتا ہے جو 2 کتابیں پڑھتے ہیں. اور دیم جو اندر کتب ہے بے خبر. مولانا روم سے دیم جو اندر کتب ہے بے خبر، علم و حکمت در کتب دین از نظر. مولانا روم کا شعر ہے. ولی کی صحبت سے دین ملتا ہے، ایسے کتابوں سے نہیں ملتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت عورت سیڑھی پر چڑھ رہی ہے، مرد روکتا تھا تو اوپر نہیں چڑھنا. وہ آ گیا، اس نے سزا دی. کہا اوپر والے سیڑھیوں پر، جو اوپر والی سیڑھی ان پر پیر رکھو، طلاق نیچے والی پر رکھو. وہ بیٹھ گئی، 2 دن بیٹھی رہی. آج کی عورت ہوتی تو جلتی پیر رکھتی، چلو طلاق تو ہوتی ہے. 2 دن بیٹھی رہی عورت. اگر عورت روٹ گئی، مرد رجوع کرتا ہے، اسے ثواب ملے گا. مرد چلا جائے. یہ جی بے غیرت تھا. دیکھو نا مراد، حرام کے لیے ہم نے بڑے بڑے آدمی رئیسوں کو اواری نیچ قوم کی عورت پر پگڑی رکھے دیکھے. حلال سے تمہیں نفرت ہے؟ چلا گیا تو اپنے حلال کھانے کے لیے چلا گیا. بے ایمان یہ کیوں کہتے ہو جی یہ بے غیرت تھا جی فلاں بیوی کے پاس؟ اگر بیوی آ جائے تو پھر جو پہلے رجوع کرے گا اسے ثواب ملے گا. بیوی چلی آئے گی اسے ثواب ملے گا، مرد لینے چلا جائے گا. ہمارے مرشد پاک، ہماری بہنی چش صاحب، وہ اپنی بیٹیاں لے جاتے تھے، ہماری بہنوں کو بٹھا جاتے تھے. میں ایمان سے جب بھی جاتا تھا مرشد پاک فرماتے تھے او محمد شفیع جاؤ اپنے بہنوں کو بٹھاؤ اور ان کی بیویوں کو لے آؤ. ولی کا قول صبح اسی طرح کہتے تھے. میں لے آتا تھا، مرشد کا فرمان تھا، سوچتا تھا. پھر اب پتہ لگا کہ آپ صحیح فرماتے تھے. ولی کا قول ہے. اب سارے علماء پھرے، ان کے ورثاء، انہوں نے کہا طلاق ہے یا بیٹھی رہے، آخر قدم تو رکھنا ہے. آخر وہ ایک ولی کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا میاں معمولی بات ہے، کیا؟ اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو. بات سمجھی؟ اس کی شرط نہ اوپر والے سیڑھیوں پر پیر آئے گا نہ نیچے والی. بچا لیا. اب ایک کافر کفر کا جنیو پہنتا ہے، 3 قمیص اوپر ڈالے،
چادر ڈالی، علماء کے پاس نکل پڑا، اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی بتاؤ، اس کا معنی ہے، انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حدیث پاک۔ اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے، ایسا معنی بتاؤ جو دل میں جم جائے۔ انہوں نے کہا معنی تو یہی، معنی بھی یہی ہے۔ پھرتے پھراتے علاقے کے علماء چھان مارے، جا رہا تھا، ایک بندے نے کہا کہ یہاں فقیر بیٹھا ہے، اس کو سوال کر۔ اس نے کہا فقیر کا علم اور ہے؟ اس نے کہا تو جا تو صحیح کافر۔ آپ بیٹھے تھے سادے سودے لباس میں، کافر نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا بتائے گا، یہ تو بس ہے کوئی ان پڑھ سا بندہ، یہ کیا بتائے گا جس کا لباس بھی ہے ایسے، وہ بڑے بڑے علماء تھے۔ کافر نے کہا فقیر معنی بتا، ایسا معنی بتانا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں نے سارے علماء سے پوچھا ہے لیکن معنی وہ بتاتے ہیں جو مجھے بھی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بتا، آپ نے فرمایا ہاں بتا کافر۔ وہ یہاں اس نے کہا اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کافر چادر اتار دے، 3 قمیض پہنے ہیں یہ اتار دے، اندر تم نے کفر کی نشانی باندھی ہے وہ اتار دے، اس کا معنی یہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کلمہ جتنی میری تقریر ہوئی ہے عقیدے پر ہوئی ہے، اور عقیدہ مقدم ہے۔ عقیدہ بگڑ جائے، عقیدہ فقیر کے در سے بنتا ہے، نہیں بنتا۔ ارے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، دیوبند کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو معتزلہ کا مسئلہ۔ پھر سزا جزا کیسی؟ وہ سب کو جو اس کے حکم سے ہوتا ہے تو جب بھائی مانو جزا سزا کیسی ہے؟ پھر تو ظلم ہے۔ اب یہ فقراء کا عقیدے ہمارے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، غور سے سننا، عقیدے کی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بغیر دیا ہوا اختیار۔ کیوں؟ انسان نیب ہے، خلیفۃ الارض ہے۔ ارے نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا اختیار اگر حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق نہ صرف کرے، تصرف کرے، تو وہ شریع اللہ پھر وہ مالک بن جاتا ہے شریف۔ اس لیے ہم نیب ہیں، اور نیب اسے کہتے ہیں جو اپنا اختیار، اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا۔ ارے ہوا یحیی و یمیت، میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، ہے حکم، بندہ بندے کو نہیں مار رہا، پھر خدا ہو گیا؟ کیوں؟ وہ ذاتی طور اختیار رکھتا ہے مارنے کا، بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور حکم فرمایا مارنا نہیں، تو کہ مالک نہیں ہے۔ آپ دکان پر نیب بٹھا دیتے ہیں، آپ کہیں ادھار نہ دے، وہ ادھار دے گا، آپ گرفت کریں گے نہیں کریں گے؟ تو نیب ہے، خلیفۃ الارض ہے، نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرے تو نیب رہتا ہے، اگر وہ کرے تو پھر خدا کا شریک بن جائے۔ اس لیے بادشاہ ائمہ سب کی اطاعت مشروط ہے کیونکہ یہ نیب ہے، مالک وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خواجہ شفیع محمد چشتی صاحب۔ تو یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار، دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے، طاقت بھی دیا ہے، اور فرمایا یہ اختیار میری مرضی کے مطابق تم نے صرف کرنا ہے، جو اپنی مرضی کرے گا پھر میں سزا دوں گا۔ اب بھائی میں واضح کروں، جو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں، حکم اور چیز ہے، اختیار اور چیز ہے، دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ہے شیطان کا، دوسرا ایک اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں دونوں کے چلنے کی اختیار بھی دے دیا اور طاقت بھی، اور حکم کیا فرمایا
اختیار طاقت اور چیز ہے، حکم یہ کہتے ہیں حکم کے بغیر، اور یا کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا اس پر چلنا اس پر نہیں چلنا، اختیار طاقت دونوں کا دیا، آزمایا کہ میرا حکم کون مانتا ہے۔ اب ایمان سے کہو ہم اس شیطان کے راستے پر جائیں، ہم کہیں اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، مارے جائیں گے نہیں مارے؟ تو بھائی مانو یہ کہو کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ مت کہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے مختصر بیان کیا کہ تحریف قرآن چھپانا، ارے یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، سنا ہے؟ آگے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اعلان فرما دے میں غفور الرحیم بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، محبوب یہ بھی اعلان کر دے کہ دردناک عذاب دینے والا بھی میں ہوں۔ یا سنی کبھی غفور الرحیم؟ ہاں میری رحمت کی امید پر نیکی کرو اور میری بخشے عذاب کے خوف سے برائی سے بچو۔ ایک ملا خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے، وہ کہے او اللہ زیادہ ڈھیلے نہ ہو، اللہ سے تکڑے بھی نہ ہو، لعنت نہ ہو۔ امید ہی پوری رکھو اس کی رحمت کی اور خوف بھی پورا رکھو، اللہ کی رحمت کی امید پر نیکی کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہ سے بچو، یہ درمیان میں ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سنا آگے سنایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں تک پڑھیں گے۔ ارے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ میری رحمت سے لا امید نہ ہو، میں گناہ بخش دوں گا، کرو کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، توبہ طیب وہ رجوع کرو میری طرف اور اسلموا، مجھے میرے سارے دین کو مانو، گردن من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ نہ کہ تمہیں عذاب پہنچ جائے پھر مدد بھی نہ کی جائے۔ یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ آگے کیوں؟ وہ آیت قرآن کی نہیں ہے، ساری سناؤ لوگوں کو۔ اب یہ پڑھیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر، یہاں تک میں نے سنا ہے بھائی، اتنا سنا ہے نا۔ آگے منکم ہے، جو تم میں سے ہو مسلمان ہو، اطیع اللہ اطیع الرسول والا، یہ منکم نہیں پڑھیں گے بھائی، سارا راز تو منکم میں رکھا ہے۔ تحریف قرآن، لکانا چھپانا، معنی بدلنا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو میلاد، یہ کہاں تک پڑھیں گے؟ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بس یہاں تک پڑھوں گے، آگے نہیں پڑھیں گے۔ رسولم، میلاد سمجھا رہا ہوں تمہیں، رسولم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میرا احسان ہے میں نے تمہیں رسول دیا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے میرا احسان ہے میں نے تمہیں محمد دیا، کیونکہ ذات کے ساتھ کافر بھی اتفاق رکھتے تھے، ذات کا میلاد تو کافروں نے بھی خوشی کی۔ جب آپ نے رسول رسالت کا اعلان فرمایا پھر آپ اکیلے ہو گئے، وہی کافر پتھر مار رہے تھے۔ اب بھی بے ایمان ذات کا میلاد ملاتے ہیں، ارے رسالت کا علم، رسالت احکام سے تعبیر ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ارے میرے رسول کی شان اس میں ہے، اس کا حکم مانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ ملا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں بیٹھے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تلاوت کرنے لگ گئے، آپ کا چہرہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر تیرے اوپر رضی اللہ تعالیٰ، رونے والی عورتیں روئیں، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی، عرض کی یا رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تیرے محبوب کو رنج کر دیا، ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، قرآن کتاب قرآن ہونے پر، دین اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، یہ میلاد بتا رہا
توجہ فرمایا، میرے قرآن کو چھوڑ کر توریت کا قانون حکم چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ توریت کیا ہے؟ وہ آسمانی کتاب ہے، تعلیم کا پوچھتا ہے، آسمانی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا توریت پر عمل کرو گے، قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا۔ ارے رسول کا ناسخ ہوتا ہے، غور سے سننا۔ ایک رسول ہوتا ہے، دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے۔ رسالت احکام سے تعبیر ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں احمد رسول مرحبا، دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ منافق ہیں۔ جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا وہ مومن ہے۔ کوئی ادنا بندہ، چوڑا کٹانا میراثی ادنا بندہ کوئی مقصد لے جائے، اگلا مقصد نہ مانے، آنے کا جتنا اہتمام کرے وہ راضی ہوگا؟ ہم تم راضی ہوں گے؟ یہ شیطانی لوگ آتے ہیں ووٹ والے، نورانی نے پوری دنیا کو کافر کر دیا، پتہ ہے اس کو ایمان ملا نہیں ملا۔ حدیث پاک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت دو گے، مرتد ہو کے مر جاؤ گے۔ اس بے ایمان نے اپنے قول کو اہمیت دے دی۔ فرمان رسول المستشار و معتمن، غور سے سننا، شخصیت پرستی پہلے کہہ گیا کہ شخصیت پرستی لعنت ہے، ایمان نہیں بچتا۔ بے شک المستشار و معتمن، مشورہ وہ دے جو امین ہو۔ غور سے سننا، آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن ہو، مسلمان ہو، فرمایا کون ہو؟ امین کسے کہتے ہیں؟ ارے امین اسے کہتے ہیں، بڑے معنی ہیں، ساری عمر امین کے معنی بیان کرو، سب بڑا اتنا جامع الفاظ ہے، مختصر بیان کروں۔ ارے حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے، حقوق اللہ کا خائن بھی امین نہیں ہے، جو بندوق کا حق کھاتا ہے وہ بھی امین نہیں ہے۔ بے ایمانو تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں، سورو ہم چڑھتے ہی نہیں، لیکن بے ایمانو سردار جہان سرور کائنات جس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس پر اس بے وقوف نے بھی اپنے قول کو اہمیت دی اور قوم نے بھی مانا، قوم بھی کافر ہو گئی، پتہ ہے اسے ایمان ملا یا نہ ملا۔ امین اسے کہتے ہیں جو بندوق کا حق بھی نہ کھائے، خدا کا حق بھی نہ کھائے۔ چور امین ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں یار، وہی بات ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ہاں، کہ امام حسین کے قاتلوں میں ہے اور مچھر کا مرنا پوچھ رہے ہیں، ہم بھی وہی ہے۔ سردار سید الانبیاء کے قول کو، نورانی کے قول کو اہمیت دے دی اس بے وقوف نے بھی۔ چور امین ہے؟ ڈاکو بدماش لٹیرا ٹھگی امین ہے؟ اور فرمان رسول ہے وہ مشورہ وہ دے جو امین ہے۔ اب فرمان رسول ہے چور کا کوئی مشورہ نہیں، ٹھگی فراڈی سب کا، اور نورانی کہتا ہے مشورہ ہے۔ قوم نے کس کی بات مانی؟ نورانی کی۔ ایمان رہا؟ ساری قوم کو بے ایمان۔ میں نے یہ نہیں پڑھا، جلوس نکالا ہے، علی پور اٹھا ہوا تھا، میں نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن پڑھ ان کو سناؤں کہ کافر کہتے تھے اکثر نفرا، ہماری نفری زیادی ہے، تو اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا وہ قرآن کے بھی خلاف چلا گیا، وہ تو کثرت کا ہے نا، کافروں کا دلیل، قرآن والی تو نہیں ہے اس کی، وہ تو خدا رسول سے اہمیت پکڑ گیا اور قوم نے بھی اس کو دور۔ میں نے کہا یہ نہ سناؤں ان بے ایمانوں کو، میں نے کہا جمہوریت لانا تھا، جلوس نکالا ہے۔ میں نے کہا یار میری ایک بات کا جواب دو، میں نے کہا مشاہدے پر مار دوں، سور قرآن حدیث ماننے والے نہیں ہیں، بے ایمان، مانتے تو نورانی کے قول کو اہمیت دیتے۔ میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے، کاظمی کتنے ووٹ ہوئے؟ کہتا ہے 2، بڑی، میں کہا 3 تو نہیں ہوتے، انہیں کیا پتا کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یار ایک طرف نورانی ووٹ لگائے تو کاظمی کتنے ووٹ؟ 2۔ ادھر میں نے کہا 2 کنجریاں لگائیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر، 3 کنجریاں ہو گئی، تمہارے صاحب گئے۔ ایسا ہے بھائی، اب تمہارے صاحب تو 3 کنجریوں کی مار ہیں، تو اسے رسول سے بھی اوپر بنائے ہوئے ہیں، سمجھ آئی بات؟ شخصیت پرست مت بنو، پہلے میں نے کہا حق پرست بنو۔ شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا، جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا، مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی کہ پیسے کوئی نہ سمجھے، پھر بندہ جس طرح کہتا ہے پیسہ آ جائے۔
اور ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا. یہ 4 لعنتیں پڑی ہوئی ہیں. ذاتی مفاد پرستی. ایک بزرگ نے مالی امتیاز پر سٹ لگائی ہے. وہ کہنا ہے اکاں دے پھل گلاب نظر دے، وہ دریا دے پانی شراب نظر دے، جنوں دا پیسہ عام ہو گیا گلے بندے بھی نواب. ہاں شخصی امتیاز کردار سے پیدا ہوتا ہے. مالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. بے شک. جو کہتے ہیں بھئی اللہ نبی کا درس ہونا میں ناراض تو ہوں گے، میں کہتا ہوں وہ بھی منافق ہے. کیوں در سے تو ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا، کسی کو بنایا نہیں. ایمان سے نہیں. آپ جیسا حسین کسے بنایا ہی نہیں، مثال بھی نہیں دے سکتے. بے شک. جب انبیاء میں نہیں ہے اور کہاں ہوگا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت پسند ہے، صورت پسند. تم غور سے سننا. اللہ نے فرمایا وہ سوائے حسنا، وہ میرے محبوب کے عادات حسین ہیں. اور عادات کیا ہے؟ وہ اسلام. تو کا دین حسین ہے. بے شک. اسلام مرحبا. ہاں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میرے رسول کے آنے کا مقصد یہی ہے، اس کا حکم مانو، حکم دین ہے. تو کہ دین مرحبا، اسلام مرحبا. وہ سعدی علیہ رحمت ولی ہیں، کسی بریلوی بےمان کا ولی سے تعلق نہیں، اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق. بے شک. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو کہے امام حسین غریب ہیں، امام حسین مظلوم ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کا بے ایمان پرلے درجے کا کوئی ہے نہیں. فرمایا مظلوم اسے کہتے ہیں جس پر زبردستی کی جائے یا کمزور. آپ نہ کمزور تھے نہ زبردستی کی گئی. آپ نے فرمایا لک اگر آپ اس کو پسند نہ کرتے تو لک شمر کروڑ یزید ہوتا، نہ امام حسین شہید ہو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ بے ایمان ہے جو آپ کو کمزور سمجھے. امام زین العابدین ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا ہوئے ہاں اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تم نے ہتھ کڑی پہنی ہوئی ہے. آپ نے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ کڑا ادھر جا. میں تو ہمیں کمزور سمجھتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاریہ. زندہ باد. میں کمزور سمجھتا ہے. میں نے تو اس لیے پہنی ہے کہ میں رب راضی ہو جائے، میں اگلے جہان. سبحان اللہ. کمزور نہیں ہے. تو آپ نے شہادت کو پسند فرمایا، کمزور بھی نہیں تھے آپ. پھر جو غریب کہتے ہیں فرمایا وہ بھی بے ایمان ہے. یہ آپ کا شعر ہے. مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بے شک. بے ایمان تجھے خالی ہاتھ لگتا ہے، نعمتیں دونوں جہان کی ہیں. جو غریب کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں، پرلے دل. پھر ہائے بابا ماں اجڑ گئی، لا حول ولا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجڑ گیا تو بے ایمانو تمہیں کیا بات کریں گے؟ تم کیوں ساتھ ہو ان کے؟ وہ تو آپ بھی آباد ہو گئے اور امت کو بھی آباد کر دیں. ارے بہو سلطان ولی ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب پینتو لکھیا منگشا رتی کم نماسا ہوں کہتے ہیں. اے بے ایمان آدھے کچھ پوچھی چڑھا نہیں. ارے ولی مستاب نہیں چھوڑیں دے، اصلا نمازہ نہیں پڑھ دے، ہے سے ولی ہیں والے خدا دی کم کسی بریلوی دا. آپ فرماتے تھے بریلوی جو یہ ہر دیکھ دا چمچہ ہے. علی شاہ صاحب نہ شیعہ نہ سنی دے دھابر گلشن نہیں ہے. آپ کو معقول ہے. ویسے میں نے دیکھا، چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں. وہی بستی بریلویوں کی تھی، وہی ساری بستی شیعوں کی ہے. دکھا سکتا ہوں میں. وہی بستی بریلویوں کی، وہی ساری بستی دیوبندیوں کو. ہر دیکھ کا ہر طرف یہ بے ایمان بدعمالی سے بٹ رہا ہے، ہر طرف بٹ رہا ہے. ملتان کا ایک لڑکا آیا، پہلے وہ ادھر تھا، بعد میں آیا، وہ میرا درویش کے ساتھ دوست تھا. 3-4 سال کے بعد آیا، کہتا میں دیوبندی بن گیا. پھر کہتا ہے 2-3 سال کے بعد آیا. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے میں اہل حدیث بن گیا. پھر 2-3 سال کے بعد آیا، کہتا ہے میں مرزائی بن گیا. اب کہتا ہے وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے وہ مجھے دین کہیں نہیں ملا. پھر کر کدھر جاؤں؟ میں نے اسے کیسے دی چشتی صاحب کی.
سبحان اللہ. وہ آیا, اس نے کہا میں نے 7 دفعہ سنی ہے یار, یہ عالم زندہ ہے مر گیا ہے؟ اس نے کہا زندہ. یار میں نہیں مانتا, ہر عالم اپنی جماعت کی بات کرتا ہے, یہ تو دین کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. اب اس نے کار کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے لے جا رہا ہے چشتی صاحب کے پاس. دین تو اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجا, کیونکہ محمد مانتے تھے, رسول نہیں مان صلی اللہ علیہ وسلم. جب معاہدہ لکھا گیا, آپ نے لکھا محمد رسول اللہ, انہوں نے کہا رسول اللہ حرف کاٹ دو, پھر ہم دستخط کرتے ہیں. اب بھی بے ایمان ذات کا میلاد مناتے ہیں, رسالت کا میلاد منائیں تو رسالت احکام سے تعبیر ہے. سعدی علیہ رحمت ولی ہیں نہیں, وہ کیا فرماتے ہیں, وہ قرآن کے ساتھ ہوگا ولی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو کیا فرمایا؟ ہاں یا رسول اللہ تیری ساری خصلتیں عادتیں بھی خوبصورت ہیں. بے شک عادتیں اسلام ہے, ایمان کا اسلام میں ہے. مرحبا. بے شک میں نے رسول بھیجا. پھر وہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. وہ بے ایمانو میرا محمد نہیں رسول ہے. محمد بنے دو, رسول کیوں نہیں ہوئے منے دے. اب رسول منے آج برالوی رسول منے تو حکم مننا پوسی. تو میرے محبوب کیا کہتے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم, میرے محبوب تواڈے اوتے قرآن پڑھے تو آپ کو پاک کر دیتے. یہ میرا احسان ہے, میرے محبوب دا احسان ہے, پاک کر دیتے. بے نمازی کو نمازی بنا دیتے, بے روزہ کو زانی کو زنا سے دور, فاسق ظالم سب تو آپ کو ہر گناہ کو پرے کر دے, پاک بنا دیتے میرے محبوب. یہ میرا احسان ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, پہلے تو گمراہ ہوئے, میرے محبوب ہدایت دیتی ہے. وہ جو ہدایت نہیں آیا وہ مستفیض رسالت ہویا نہیں. بس بے ایمان کا میلاد کیا ہے؟ منا رہا ہے. رسالت کا معنی حکم ماننے پڑیں گے, حکم مانے گا پاک ہو جائے گا. پھر اللہ کا احسان بھی ہے, جب وہ پاک بھی نہیں ہوا مصطفیٰ رسالت بھی نہیں ہوا. امریکہ بھی میلاد دعوے سے کہہ رہا ہوں, گاڑی مننے کا میلاد نہیں ہے. بے ایمان کا وہ ویسے مذاق کر رہا ہے. بے نماز کا میلاد نہیں ہے, بے روزیت کا, زانی فاسق فاجر برے کام کرنے والے کا کوئی میلاد نہیں ہے. ارے ہم ہر وقت میلاد میں ہیں, کیا وہی مہینہ ہے خوشی کا؟ ہر زمان ہر وقت ہم خوشی میں ہیں کہ اللہ نے کوئی زمانے کا ذکر کیا. میں نے جو احسان کیا ہے کوئی زمانہ مقید, صرف وہی مہینہ ہے. بے ایمانو اب نہیں ہے, جھنڈیاں لگانے آئے ہیں بے ایمانو, مرچاں لگوانے آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, میرے محبوب نے تمہیں پاک. بے شک کنجر, بے نماز, زانی, فاسق, فاجر, کنجریاں بھی میلاد, ان کا خدا کی قسم کوئی میلاد نہیں ہے. جوتے لگیں گے ان کے منہ پر. جو رسالت کا میلاد نہیں مناتا وہ بے ایمان ہے, اور رسالت احکام سے تابع. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہر وقت میلاد ہے. صحیح میلاد بتاؤں خدا کی قسم, نماز پر میلاد ہے, روزہ میلاد ہے, داڑھی مبارک کا میلاد ہے, ہر اچھا کام کر میلاد ہے, ہر برائی سے بچیے میلاد ہے. صحیح میلاد. آپ فرماتے تھے میلاد ملا فساد دین, یا حضرت ملا کا میلاد فرمایا عام ہو جائے گا. کیا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر, نفس و شیطان کو شاد کر, جیب میری آباد کر, پھر میلاد کر. فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا. ولی کا میلاد نہیں ہوئے گا. عرض کی یا حضرت ولی کا میلاد کیا ہے؟ فرمایا ولی کا میلاد ہے وہ ہے دین کو چھوڑ, نہ دین کو آباد کر, نفس و شیطان کو شاد نہ, نفس و شیطان سے جہاد کر. جیب میری آباد نہ, رسول خدا کو شاد کر, پھر میلاد کر. فرمایا یہ ولی کا میلاد ہے, یہ نہیں رہ جائے گا. ایک ملا کا میلاد سور کے بچے کا. چیز صاحب نے غزل بھی بنائی ہے. انہوں نے قوم سے دھوکہ کیا ہے, دین بتایا نہیں. جب دین ان میں خود نہیں ہے
پھر بےایمان کہتے ہیں چیز سب گالی دیتا ہے، وہ سن لو بےایمانو، یہ سخت ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام سر کے سوا ادھر مطالبہ اور کرتا ہے۔ اسلام تو ہے قربانی کا نام، لے الفت شہادت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ گالی کس کو دیتے ہیں؟ بےایمانو ان کو۔ میں نے اخبار میں خود پڑھا، ایک ہوتی ہے سنئی، کوئی تقریباً سال ہونے والا ہے کہ افغانستان میں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں انگریز کی فوج لے جاتی ہے، زنا کرتی ہے، پھر کہتی ہے آپ پردہ کرو گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاواں میں ہر برائی چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پسند کرے گا اپنی ماں بہن دھی کے ساتھ زنا؟ میں نہیں، فرمایا ہر ایک کی ماں بہن، اس کا مطلب یہی ہے۔ بے شک تو مسلمان کی ماں مشترکہ ہے، جب تک مسلمان کی ماں اپنی ماں نہ سمجھو گے، اپنی بہن، اپنے ہماری عزت نہیں بچ سکتی۔ تو یہ اپنی میری بہنوں کو جو انگریزوں سے زنا کرا رہے ہیں، ان کو ہم ماں چوت نہ کہیں اور کیا کہیں مجھے بتاؤ؟ گالی دیتا ہے۔ گالی کس کو دیتے ہیں؟ مومن بے غیرت کو دیتے ہیں جو اپنی ماں سے زنا بالرضا کا مطلب یہی ہے۔ زنا نکاح بالرضا ہے، زنا بالرضا بتاؤ کہاں ہے؟ ماں بہن کے ساتھ جو زنا جائز کر رہے ہیں، تمہیں انہیں علم؟ ارے عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے۔ سن لو، یہ ہنر ہے اور حرام، اسے تعلیم جو سمجھے گا وہ بھی بےایمان۔ اور مسلمانوں آخری بات بتاتا ہوں، بےایمان ترین آخری حد ہے۔ بےایمان ترین کے آگے کوئی حد نہیں ہے۔ بے وقوف ترین اور بےایمان ترین ایک ہوتا ہے۔ بےایمان ترین اور بے وقوف ترین لوگوں نے نزدیک یہی اصول ہے، چیز خراب ہے، دوائی خراب ہے، پرزہ خراب ہے، اس کی خرابی سمجھ سکتے ہو فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ مبدا کا خلاف ہوتا ہے، اس کی نگاہ مبدا پر ہوتی ہے۔ جو بےایمان ہوتا ہے اس کی نگاہ ما حاصل پر ہوتی ہے، مبدا پر نہیں ہوتی۔ اب حفیظ جلندری فرماتے ہیں یہ ظلم، یہ ستم، یہ تشدد مبدا سکول ہے، ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے۔ خاص وجہ رحم دی اپیل نہ وہ مبدا دے بلندہ پہ اے سور قوم پرزوں کو خراب کہے گی۔ ارے پرزے خراب بنائے فیکٹری کو اچھا کہو گے؟ دوائی خراب بنائے کمپنی کو اچھا کہو گے؟ کوئی بےایمان نہیں کہتا، لیکن بےایمان ترین سے بھی آگے ہم چلے گئے کہ پرزے خراب ہیں۔ کوئی دکھا سکتے ہو پرزہ صحیح؟ پرزے خراب ہیں اور فیکٹری اچھی ہے۔ معیشت پہلے میں نے آپ کو معیشت سمجھائی تھی؟ نہیں سمجھائی، وہ بادشاہی رات کا آخری میں یہ پڑھاتے ہیں سور سکول والے معاشرتی علوم۔ وہ سورو تمہارا معاشی سے کوئی پتہ ہی نہیں جاہلو، تم معیشت کو کیا جانتے ہو؟ معیشت کو مسلمان جانتا ہے، بے شک کافر بھی جانتے ہیں، تم تو کافروں سے بھی بد ہو۔ منافقو تمہیں معیشت، دین بھی ختم، دنیا بھی ختم، بےایمانو۔ عراق کو حضرت امیر معیشت سمجھا رہا ہوں، یہی اس کے بعد ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عراق کو فتح فرمایا، کافر بادشاہ آ گیا، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی تو پلا دو، آپ نے فرمایا چلو پانی پلا دو، پانی دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا، وعدہ کرو تم مسلمان بات۔ آپ نے فرمایا وعدہ ہے، تو تسلی سے پی، جب تک نہیں پیئیں گے نہیں قتل کریں گے۔ اس نے پانی نیچے گر دیا، ڈول دیا۔ میں کہا امیر المومنین میں نے یہ پانی نہیں پیا، آپ نے مجھ کو قتل نہیں کرنا، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے گیا، اللہ مراد بہت چلاک ہے۔ فرمایا میرے دوست اس کے ساتھ رکھو، ایک سمندار لگتا ہے شاید مسلمان ہو جائے۔
تو رکھا مسلمان ہو گیا. آیا آپ مختصر کروں یار میں نے جانا بھی آیا آپ نے فرمایا جا بادشاہی کر. کلمہ پڑھ گیا. اس نے کہا بادشاہی نہیں کرتا, مجھے ملک میں کچھ بنجر زمین دے دو. یہ میں ان سور جتنا معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, سور دین کے دشمن اور معیشت کے بھی دشمن. بے شک بے شک بے شک. مجھے بنجر زمین دے دو, میں کاشت کر کے کھاتا رہوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ سرکاری زمین سے مربع دے دو. بادشاہ تھا, گائے تو ایک مرلہ بنجر نہیں تھا. قوم خوشحال تھی, جس سے پوچھا ہر کے گھر ہر چیز عام تھی. معیشت سمجھا رہا ہوں. پروفیسر سور کو معیشت کا پتہ کیا؟ معاشرتی علوم. سور کے بچے تمہیں معاشرتی علوم, تو نے دھوکہ کیا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا. بے ایمان. تو بنجر نہیں تھا. آیا اس نے کہا امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے معاشی طور. سن لو سور کے بچے اب مجھے جاٹ کہہ رہے ہیں 2-2 لاکھ روپیہ بیل لایا پڑا ہے. میٹر کاٹ گئے, گندم جل رہی ہے, تمہاری ماں کو گھوڑا لے جائے کیا کھاؤ گے؟ کسان کو مار رہے ہو سور کے بچے. جاہل کے پترو, تم نے ملک کو تباہ کر دیا, معیشت تباہ کر دی, دین تباہ کر دیا. دین کے پیچھے دنیا ہے. کہا امیر المومنین میں نے ملک کو کاشتکار زرخیز بنایا ہے, اگر ایک مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا. دیکھو یہ سور کے بچے, ری وینڈ سے لے کر بارڈر تک حوشن سکین لکھاں مربع بنجر پڑے ہیں. کفرآباد سے کراچی تک 20-20 فٹ 30-30 فٹ جہاں چکر آتا ہے 2-2 بیگھے زمین کا چکر ہے. لاہور اکبر ٹاؤن سارا گرا کر چکر بنا دیا, لوگوں کے مکان گرا دیے, بنجر زمینیں کر رہے ہیں. کاشتکار کو مار رہے ہیں سور کے بچے. شباز ہے نا, شباز ادھر کے پنڈ عمر بن عبدالعزیز کا کچا کمرہ 5 مرلے میں, اپنی زمینوں میں بھی سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنوا دیا. یہ سور کے بچے جا کر دیکھو لدر پنڈ کے پاس سرکاری زمین تیری ماں کی زمین ہے. وہ ظالمو 5 بیگھے میں مکان گرا دیے, اور اس شباز کی 2 کلومیٹر پارک ہے, 20 لاکھ روپے مرلے والی پھاٹک سے لے کر, اور 3 ایکڑ میں کوٹھی ہے. غریبوں کے سور مکان گرا رہے. جاؤ رائی وینڈ میں نواز کے 5-10 مربع میں محلات ہیں, شاید کسی نے دیکھا ہو گیا ہو. 10 مربع میں نہ ہوں مجھے سزا دینا, 20 منٹ کار چلتی ہے. 10 مربع میں محلات اور غریبوں کے مکان گر رہے. ارے سورو, ملک وہ ترقی کرتے ہیں, سن لو کہ ماسٹر پیسہ ہو اس کو بتاؤ کر کھڑا ہو کہ ملک کون سا ترقی کرتا ہے. ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برآمدات زیادہ ہے, درآمدات کم ہو, یعنی باہر سے چیزیں کم منگائے اور اپنے ملک سے چیزیں بہت بھیجے. وہ ملک جس کی درآمدات زیادہ ہو بے ایمان تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر سنو, ماسٹر سے پوچھو پروفیسر جو معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے, درآمدات ہی کرے زر مبادلہ. کوئی جو آ کر عقل مند بندہ بیٹھا, ارے زر مبادلہ چیز سے چیز منگائے. جو درآمدات نقد کرتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں کہ پیسہ ملک سے باہر نکل جاتا ہے. یہ سود کے بچے درآمدات زیادی, ایک نقد, دوسرا ادھار, تیسرا سود. برآمدات ہے بھی نہیں ہے. ملک کا قبالہ کر کے جاؤ شہباز دیکھو, شاہدرے سے لے کر 150 فٹ ادھر سڑک, 150 فٹ ادھر سڑک. قصور بسیں خالی جا رہی ہے, ادھر سڑکیں تنگ کر دی, وہاں سے نکالی سڑک, اتنا اونچ پر ڈیکوریشن جا رہا ہے قصور تک. یہ خاص بات چلے گی. وہ سور کے بچے قوم بھوک مر رہی ہے, تو $32 ارب خاص بات کے لیے لگا رہی. قصور کی بسیں خالی جا رہی ہیں اور دوسری سڑکیں تنگ کر دی, ادھر بھی ادھر پھر رش لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سور کے بچے چوکیدار نہیں لگ سکتے. ہماری قسمت سے وزیر اعلیٰ بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا. زرداری پیسہ سارا پاکستان کھائے نہیں ختم ہوتا.
وہ 10-15 روپے غریب سے موبائل میں 100 پیچھے کھینچ رہا ہے. بھوکے بھوکے میں کہتا ہوں ایمان سے. اب ادھر وہ چتو آیا ہوا ہے. تاریخ انصاف مسلمانوں سارے کیا فتانوں کا اتفاق ہے. غور سے سنو کہ جو مرد مونچھے داڑھی مناتا ہے وہ کیونکہ عورت کا چہرہ جب بنائے گا فرشتے لعنت کریں گے. مسٹر جناح کے بارے پیر مہر علی شاہ صاحب کو فرمایا آپ منہ پھیرے, فرمایا اس کا نام نہ لو, نہ داڑھی نہ موچھ دے دنیا دا لو. یہ آپ کا معقول ہے. پھر قید سنو بے ایمان کون قید نبی کو کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی شان انبیاء سے بعد ہے. قید تو اس کو بھی کہا گیا, یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے. قید اسے کہتے ہیں جس کی پوری پیروی قیادت کی جائے, وہ نبی ہوتا ہے. بے شک. اور قید اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسا بے ایمان تمہیں بنایا. کسی ولی کامل کو بتاؤ آج تک کسی نے قید کہا ہو. اب جس کو دیکھو وہ قید ہے, جس کو دیکھو وہ قید ہے. بے ایمانوں کو قید کے معنی کا پتہ ہی نہیں, یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے. پھر مادر ملت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ام المومنین کہا گیا ہے. ان کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا. ارے ملت میں نبی بھی آ جاتے ہیں. مادر ملت کا پتہ ہی نہیں ہے بے ایمانوں کو. اس کافروں نے ہمارا ایمان کھینچ لیا, نام انہوں نے رکھے. یہ بے ایمان ظالم درندے لٹیرے یا ایک سارے لاہور کو میرے ساتھ چلو ارباں خرباں روپے لا کر بوٹیوں سے سنگار رہے ہیں, قوم بک مر رہی. ادھر شاہدرے پر نواز نے 5 بیگھے میں پارک بنائی, 16 کروڑ روپیہ لگا دیا. یہ سیر گاہ کون وہ نام مراد بے ایمان. یہ 5 بیگھے غریب کو دے دے, وہ مکان بنائے, ساری عمرہ دعا دیتا ہے. ایک 5 بیگھے ضمیر بنجر بے ایمانو, دوسرا کروڑوں روپے اوپر لگا رہے ہو. نہ معیشت ہے نہ دین ہے. ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے, اور کاشتکار کو یہ ختم کرنے ہیں یہودی سازش ہے. نہ دین ہے نہ دنیا ہے بے ایمان. تو اس کو علم کیوں کہتے ہو؟ میں نے ایک پروفیسر سے پوچھا اس پانی سے استنجے کا طریقہ بتا. خدا تو بڑا عالم ہے. ارے پانی سے استنجے کا طریقہ بتاؤں, پھر ان سے پوچھنا بائیں ہاتھ کی ایک انگل استعمال کرو, ایک انگل, سارا ہاتھ نہیں استعمال کرنا. جب کوئی صفائی ہو جائے پھر یہ انگل استعمال کرو, پھر یہ آخری, یہ سارا چمڑا نہیں مارنا, سارے کو ایک دفعہ نہیں پلیز کرنا. سمجھ گئے؟ یاد ہے نا. آپ پروفیسر سے پوچھنا تو عالم ہے یار, اس سنجے کا طریقہ تو بتا. میں وہ شریف گیا مدرسے میں, میں نے کہا السلام علیکم. ماسٹر سارے بیٹھا ہوں, میں کہتی بزرگ وعلیکم السلام, کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میں علماء کی زیارت کرنے آئے. خدا میرا 2 ماسٹر یقین گروتھ کھڑے ہوئے, کہتے ہیں بزرگ نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے. تو کیوں؟ میں نے گالی دی ہے. عالم ہے ہم, یہ تمہیں عالم نظرتے ہیں, مذاق کا سننا ہے تیرا. وہ نام مراد باہر تو دیوار پر العلم و نور لکھا ہے, تو عالم نہیں کہنے دیتا مجھے, مجھ سے لڑتا ہے کہ گالی ہے عالم. پھر میں نے وہاں شعر پڑھا میں کہ باہر لکھا ہے العلم و نور, اندر بنتے ہیں سوروں کے سے. ہے کوئی بندے کا بیٹا؟ وہ بے ایمان قوم, مرتد قوم, جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکی بچے گی. اب قانون کافرانہ, نام ملک اسلام ہے, ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. شوق ہے انگریزی کا اور نام مسلمان ہے. کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان ہے. علم سمجھا ہے جسے یہ فقط زبان ہے, علم اصل ہے وہی جس کا میں. ہاں کہتے ہیں لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے. کتنا کم ہے سوچ تیری, کیسا تو نادان ہے. لڑکی سکول بھیجی گئی بھائی ایمان ہے جہاں مومن تو دل نہ دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت ایمان اکٹھے رہتی ہے, جدا نہیں ہوتی. غیرت جائے گی ایمان چلا جائے گا. بیس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے
کہ دیوس پر بہشت حرام ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی عورت ہاتھ کی ہتھیلی نکال کر بازار میں جاتی ہے اسے غیرت نہیں آتی، وہ دیوس ہے. تو جو چہرہ نکال کر جائے، بھائی مانو تمہارا اپنا اسلام ہے. ارے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کا پابند ہے، کسی کی ماں کا بنا ہوا نہیں ہے. اور اسلام نے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. محبوب مسلمان کو تو کہو گھر ٹکی رہو، یہ پرانا جاہلوں والا رواج چھوڑو. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، کرنٹ نہیں پڑھ رہا. مفسرین لکھتے ہیں بے پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے. پردہ عورت کا زیور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. ٹھنڈا ہو جا ٹھنڈا. اے پانی ٹھنڈا ہے بیاری بھائی. دعا مانگو بھائی، اللہ تعالیٰ خیرات قبول بلا دور. تو آکو ساکو سب کو بمائے خاندان اللہ تعالیٰ اسلام میں رکھے تے ایمان تے مارے. آمین. ہر فتنے کنو، ہر شر کنو، ہر بلا کنو، کفر شرک منافقت کنو اپنی امان چ. آمین. حاسد حسد کنو اپنی. مسلمانوں جب گھر جائے گئے کرو، ٹھہر گئے کرو دروازے میں. جب تک اعمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے. لوگ کہتے ہیں پیر جی ہمارے حالات بدل دے. پیر اعمال نہیں بدلے گا جوتے کھائے گا، مرید کا کیسے ہے؟ جب تک اعمال نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے.